بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نوازشوں کے ساتھ آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ آج آپ کے سامنے صحابہ کرام کا اہل بیت سے تعلق، عقیدت اور محبت کچھ عرصہ سے یہ ایک ایسا طوفان بپا ہو، عظمت صحابہ کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، اور آقا کے سب سے قریبی جنہوں نے اہل بیت کا ادب سکھایا، احترام سکھایا، محبت سکھائی، اور اہل بیت کے ساتھ کیسے ادب کرتے ہیں اور آقا نے ادب کیسا بتایا، یہ سب کچھ سکھایا۔ لیکن خدا جانے یہ کیسی نظر لگ گئی، ایک گروہ عظمت کے خلاف مضمون بیان کرتا ہے اور اس تصور کو بھول جاتا ہے کہ نبی کی ساری زندگی کی جد و جہد کیا، آواز صاف ہے، اور دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کی اکثریت العیاذ باللہ استغفر اللہ صاحب ایمان نہ رہی۔ یہ دو رخ ہیں، ایک میں حد سے زیادہ اور ایک میں حد سے کم تر۔ اور افسوس کی بات یہ جیسا کہ آج یکم محرم ہے، اب محرم، سفر، یہ جیسا کہ اسلامی مہینے معروف ہیں، اب مطالعہ نہ ہو تو ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ بنی کہ بہت سے واقعات جو آپ کے سننے میں آتے ہیں، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، معاذ اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے سیدہ کائنات کا حق غصب کیا۔ اب حق غصب کرنا، حق مارنا معاذ اللہ العیاذ باللہ، یا حق کھانا، یا آپ کا حق ادا نہ کرنا، آج صدیوں بعد ہم بیٹھے، ہم کوئی چیز لیں گے تو ہم وہاں نہیں پہنچے، موجود ہی نہیں تھے۔
تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کتابوں سے، روایات سے دیکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے کہ آپ نے سیدہ کائنات کا مکان گرایا۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، سیدہ کائنات پر گھر کی چوکھٹ گری، اس چوکھٹ کی کچھ چیزیں آپ کے جسم اقدس پر لگی اور آپ کو جام شہادت نوش فرمایا، اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ پریگننٹ تھیں، یعنی آپ امید سے تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حیران کن بات یہ کہ واقعات کتابوں میں، تاریخ میں بھی، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں۔ پہلے اہل سنت ہی چلا آتا تھا، یہ تو اب جا کے ٹائٹل کچھ بدل گئے نا۔ واقعات دونوں مسالک کی کتابوں میں ہیں، اور واقعہ کی اصل تک حقائق بھی دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ ہوا کیا، پرکھ نہ رہی کہ یہ بات امام بخاری نے جب لکھی تو امام بخاری کی اس روایت کو جب آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو مکمل روایت کس نے بیان کی، راوی کون تھا، اور اس روایت کے اندر سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہو۔ یہ سچ اور جھوٹ کا جو ایک نظام تھا جنگ کا، یہ صدیوں سے چلا رہا۔ اگر سارے صحابہ کرام کے زمانے میں منافقین بھی تھے، آقا جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو منافقین سے حقائق جاننے کے لیے آپ کھوج بھی لگاتے تھے، صحابہ کرام کی ڈیوٹی بھی لگاتے تھے، یہ بات ایسے ہے پتہ کرو۔ تو منافقوں کی منافقت جب تک عیان نہ ہوئی تھی، آقا کو معلوم تھا، مگر آگے اللہ پاک نے اجازت نہیں دی تھی آقا کریم کو بتانے کی۔ جب اذن عام ہوا، آقا نے نام لے لے کر مسجد نبوی سے ان منافقوں کو نکالا، نام لے لے، چھوڑا ایک بھی نہیں۔ اب پتے کی بات بھی سن لیں، ساتھ ساتھ حوالے بھی سن لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا واقعہ سیدہ کائنات کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حق مانگنے کی بات، سوال کرنے کی بات کی وضاحت بعض اور اہل بیت اطہار کے لوگوں نے بھی کیا تھا، ازواج مطہرات نے بھی یہ بات کی تھی، مگر آپ کو سنائی ایک کی جاتی کہ صرف سیدہ کائنات گئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حق مانگنا، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں سننے میں یہ ہے، حق مانگنے گئی دربار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سارا واقعہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اور دونوں ملا کر آپ کو بات بتا دیں کہ دونوں میں کچھ واقعہ درست ہے، کچھ واقعہ غلط ڈالا گیا، اور غلط واقعہ کی نشاندہی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ بس یہ الفاظ کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری عمر ناراض ہوئی، یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں۔ یہ الفاظ کسی صحابی سے، یہ راوی نے اپنی طرف سے لکھے، اور انہوں نے کہا وقالا، بس یہ کالا کے بعد وہ روایت کے الفاظ آئیں، اور محدثین نے گرفت کی ہے کہ جب کالا پر محدث اپنی رائے دے وہ حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی، معتمد شہادت نہیں ہوتی، بس بات ختم ہو۔ اور یہ سب موجود ہے، صدیوں پہلے یہ بات موجود ہے، آپ نے وہ کھول کے نہیں دیکھی، اور پھر ساری عمر ناراض رہیں۔ صحیح بخاری کئی روایات میں سیدہ کائنات کے در دولت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق جاننے کے لیے تشریف لائے کہ حضور کے لخت جگر مجھ سے ناراض تو نہیں،
آواز صحیح کر دو کہ آواز صحیح ٹھیک ہے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ آپ در دولت سیدہ کائنات پر تشریف لائے، آپ نے سیدہ کائنات سے اپنی محبت و عقیدت کے الفاظ بیان کیے، سیدہ کائنات نے گرفت نہیں کی، حتیٰ رضیہ کے الفاظ آتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ دونوں مسلک کی کتابوں میں لفظ موجود ہیں، کھپ زیادہ ڈالتے ہیں، عوام بیچاری کیا کرے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یا ذاکر پڑھتے ہیں یا عالم پڑھتے ہیں۔ اور کمال کی بات سنیں، پھر کہا جاتا کہ سیدہ کائنات نے فرمایا میرا جنازہ رات کو اٹھانا، خبر نہ ہو، خاموشی سے جنازہ ہوا، ہو سیدہ کائنات اور خبر صحابہ کو نہ ہو۔ تاریخ میں، احادیث میں آپ کے تصور سے غلط بات آ رہی ہے۔ آپ کہتے سیدہ کائنات کا جنازہ خبر نہ تھی، جب وصال ظاہر ہوا تو سارے صحابہ سیدہ کائنات کے در دولت پر پہنچ گئے۔ حوالے بھی سن دے جائیے، کبھی بھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں نا۔ سب پہنچ گئے، جنازہ ہونے لگا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آگے بڑھے، خلیفہ اول ہیں یہ مولا کائنات، آگے بڑھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابوبکر آپ ہمارے امام بنیں گے، میری اہلیہ کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ کون جنازہ پڑھا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ آپ نے ظلم کی انتہا کر دی، آپ نے ان پر الزام لگا دیا۔ جس ہستی کا جنازہ پڑھانا صحابہ کے لیے فخر تھا، رشک تھا کہ مصطفیٰ کی لخت جگر جا رہی ہے، آپ نے ان پر الزام لگا دیا کہ ان کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا گیا، رات کو کسی اور نے پڑھایا اور خاموشی سے دفن کر دیا۔ آپ شان سنا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ پھر اہل تشیع حضرات کی بڑی اجل کتابوں میں ان کے علماء نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گرانے کا واقعہ سرے سے درست ہے ہی نہیں، یعنی مکان سیدہ کائنات کا گرانا یہ واقعہ ہی ہماری کتابوں میں درج نہیں، کسی نے ڈال دیا۔ اب یہ بات تو آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، ذاکر کہہ رہے ہیں، عوام کو کیوں جاہل کرتے ہیں؟ پھر آگے چلیں، پھر ابو بکر عمر پر الزامات کی بچھاڑ ہوتی معاذ اللہ، اور پھر تاجدار کائنات کی بیٹیوں پر الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے کہ جی آپ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، آپ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ صرف ایک حوالہ سن لیں، اصول کافی اہل تشیع کی مستند معتبر کتاب ہے، اصول کافی۔ یہ ان کی جیسے اہل سنت نے اپنی سیاستہ بنا لی ہے تو نہیں، لیکن یہ کیونکہ محدثین نے ایک نام دے دیا، اہل تشیع کی صحاح اربع 4، ان میں سے ایک یہ۔ اب آپ غور سے اس بات کو، امام کلینی کی بات کو غور سے سنیں۔ یہ کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی، ان کا الزام یہ ہے کہ آقا کی اور کوئی بیٹی نہیں۔ معاذ اللہ اگر تھی تو مباغلہ پہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ 4 تھی تو آپ ساری لے کے جاتے۔ محدثین نے وہ سارے حقائق آقا دو جہاں علیہ السلام کے بیان کیے۔ میں صرف اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کی کتاب ہے اصول کافی، اس میں امام کلینی اہل تشیع کا امام، وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی اور آقا کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کتنی؟ 4۔ اب یہ جو سارا کچھ ہے اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی درمیان میں ذاکر ڈالتے ہیں۔ عام بندے کو کیا خبر ہی کوئی نہیں۔
ابھی یہ 4 دن پہلے ایک ادارہ ہے وہاں کے بہت بڑے نامور عالم دین نے ان سے کہا تھا کہ آپ آئیں ہم سے گفتگو کر لیں کہ حضور کی بیٹیاں کتنی. تو جب یہ بات ہوئی تو ایک ذاکر تھے، اب میں تو ایک واقعہ سنا رہا ہوں یوٹیوب پر موجود، وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تکریم کریں گے، عزت کریں گے، رسپیکٹ دیں گے، پروٹوکول دیں گے، آپ تشریف لے آئیں. علمی مذاکرہ اگر 2 مسلکوں کے درمیان ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، حقائق جانیں، عوام کو سمجھ آ جائے کہ تاریخ میں حقائق کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میں نے 2 صحابہ کے حوالے سے بتایا کہ سیدہ کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب وہ تو ہوگی راضی، اور ان کے ماننے والے نام لیوا کہیں نہیں ساری عمر راضی نہیں ہوئی. سچ بات ہوگی یا جھوٹ، یہ کی بات اہل تشیع نے بھی لکھی ہے، اہل سنت نے بھی لکھی ہے. آپ حقائق عوام کے سامنے نہیں رکھتے تو حسین کو ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا. بولیے، آل محمد کو ماننے والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اب میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ کا تعلق کیا تھا اہل بیت، کرتے کیا تھے. میں ایک ایک کر کے بات سناتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. راوی بیان کرتے ہیں باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیان کرتے ہیں کہ کانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی محبت کیا تھی. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والذی نفسی بیدی، کہ میرے ابا جان نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. میرے ابا جان نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے محبوب، میرے آقا، میری جان، میرا مرکز محور و مرکز ایمان، ان کی اہل بیت اللہ کی عزت کی قسم میرے گھر والوں سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. یہی الفاظ آپ نے سیدہ کائنات سے فرمایا جب آپ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. پتا تھا نا مصطفیٰ کی لخت جگر. تو عرض کرتے ہیں سیدہ اللہ کی عزت کی قسم ہم مکہ چھوڑائے، بچے چھوڑائے، گھر بار چھوڑائے، ساری میراث چھوڑائے، کس وجہ سے؟ آل محمد کی وجہ سے. ہمیں وہ عزیز ہوتے تو ہم آپ کو چھوڑتے وہاں چلے جاتے، مگر مصطفیٰ کے اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت تھی، الفت تھی. تو الفت مصطفیٰ، الفت اہل بیت مصطفیٰ کائنات سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. اور یہ بات آپ نے روتے ہوئے فرمائی. اب لفظ دوبارہ سنیے، فرمایا لقرابت رسول اللہ. ایک بندہ قسم اٹھا لے، اور یہ مومنوں میں بہت بڑے مومن ہیں جن کے ایمان کی بھی گواہی رب دے رہا ہے. اور کسی ملا سے پوچھو، ذاکر سے پوچھو، وہ کچھ کہے، مگر خدا اس کا گواہ بن جائے، پیچھے بچتا کیا. فرماتے ہیں حضور کی قرابت احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب حضور کے گھر والے. اسی طرح آپ وصیت فرمایا کرتے تھے. بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے وصیت فرمایا کرتے تھے، اور لفظ سنیے، فرمایا کرتے تھے حضور کی آل کا خیال رکھا کرو. حضور کی آل کا بولیے خیال رکھا کرو.
احفظوہم فیہم احفظوہ فیہم ولا تعزوہم ولا تسیئوا الیہم. ان کے کردار بڑے پاک ہیں، ان کی عظمتیں بڑی پاک ہیں، لہذا ان کے کردار کو دیکھ کر ان کی عظمتوں کی حفاظت کیا کرو، ان کو اذیت نہ دیا کرو، ان کو اذیت نہ دیا کرو. وہ خود اذیت کیسے دیں گے؟ جنہیں حضور نے صدیق بنایا وہ خود اہل بیت محمد کو اذیت کیسے دیں؟ وَلَا تُسَيِّئُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کو برے سلوک کے بچاتے رہو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے، میں ایک ایک کر کے نا اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت کو سنا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حال سنیے. آپ بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرتے، عشق کرتے، ادب کرتے، تعظیم کرتے اور کمال کا ادب کرتے تھے. یہ تو ہے نا فرمایا. اب سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال. آپ کا حال یہ تھا، خلافت کا دور آیا، مدینہ میں قحط پڑ گیا. دور خلافت فاروق اعظم آیا، قحط پڑ گیا. دعا تو بڑی کی ہوگی مگر قحط کا ازالہ نہ ہوا. صحابہ کو جمع کیا، منبر رسول کھڑا کیا. منبر رسول کو کھڑا کر کے آقا دو جہاں علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کو فرمایا، قدم یا عباس، اے مصطفیٰ کے چچا، اور تو کوئی دعا کرے نہ کرے مگر مصطفیٰ کا چچا دعا کرے تو رب رحمت کر دے گا. اور کیا الفاظ سنیے، الفاظ وَيَسْتَسْقِيَ بِهِمْ إِذَا نَزَلَ بِالنَّاسِ قَحْطٌ وَالْقِصَّةُ وَرَدَ فِي صحیح البخاری. صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ قحط پڑا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. الفاظ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. مولا جب ہمارے حبیب ہوتے تھے نا، شہنشاہ ارض و سما ہوتے تھے، تب انہیں تیرے حضور واسطہ دیتے تھے. مولا ان کے واسطہ سے بارش دے دے. ہم واسطہ تیرے حبیب کا دیتے تھے. آج حبیب دنیا میں تو نہیں مگر حبیب کے گھر والے تو ہیں نا. یعنی واسطہ دینے کے لیے سامنے آپ کے چچا بیٹھے تو حبیب کو سامنے کر کے فرمایا کہ پہلے حبیب تھے، فتسقینا، جب ان کا واسطہ دیتے تھے تو باری تعالیٰ تو ہماری مان لیتا تھا، بارش برسا دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. آج ہم اس گھر والے کے چچا کا واسطہ دینا چاہتے ہیں، مولا رحمت کر دے. فسقینا، بس اتنی بات کہتے ہیں. قال فیسقون، ادھر دعا فرماتے ادھر اللہ پاک رحمت کی بارشیں نازل کرتا تھا. یہ ہے ان کا عقیدہ، جن کو ہم نے ذلیل کرنے والے بھی لفظ بولنے پر نہ چھوڑے، بدنام کرنے والے بھی لفظ بولنے پہ نہ چھوڑے، تباہی و بربادی ایمان کی کر دی. اور ہر جگہ یہی ڈنڈورا پیٹا جاتا معاذ اللہ علیہ باللہ. سب سے بڑے ظالم معاذ اللہ ابو بکر تھے، سب سے بڑے ظالم عمر تھے. بابا آج کی بھی کتابوں میں بھی ان کی عظمتوں کے ڈنکے ہیں، آج کی بھی کتابوں میں ان کی شان بیان کی جاتی، ذاکر بیان نہیں کرتے. علماء پیسہ لینے والا وہ الگ بات ہے، وہ بھی بک گئے. اگر ذاکر لڑاتا ہے تو وہ ذاکر نہیں ہے. بڑے بڑے ائمہ اجل نے کتابیں لکھی، کبھی آپ ان کی کتابیں پر اردو میں مل جاتی. نہج البلاغہ میں نے مصر سے منگوائی، اصول کافی میں نے ایران سے منگوائی. یہ تو عام کتابیں اہل تشیع کی، یہ تو ایسے تو نہیں پہ چھپا کے رکھیں دکھانی کو خبردار پتہ نہ چلے. آگے چلیے، اب ابو بکر عمر کا عمل سن لیجئے، ان کا حال سن لیں. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، سنتے جائیے، سمجھتے جائیے، اپنے من کو تازہ کرتے جائیے کہ حضور کی آل کا ادب کرنے والوں نے سکھایا کیا ہے.
صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، دور خلافت صدیق اکبر کا ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہیں، فاروق اعظم گھوڑے پر سوار ہیں۔ تو آگے کیا نظر آتا؟ جب گھوڑے پر سوار ہوتے، جانا ہوتا، کسی سفر پر جانا ہوتا، کسی کام پہ جانا ہوتا، یک لخت نگاہ پڑتی کہ سامنے حضور کے چچا کھڑے ہوں، یہ دونوں گھوڑے پر سوار ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب سامنے چلتے ہوئے زمین پر چہرہ حضور کے چچا کا نظر آتا، وہ جو خلیفہ اول ہے، خلیفہ وقت ہے، آقا کا دیوانہ ہے، جب دیکھتے نا حضور کا چچا جا رہا ہے زمین پر چلتا ہوا، فاروق اعظم دیکھتے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، جب دونوں یہ صحابہ دیکھتے کہ ہم گھوڑے پر ہیں، مصطفیٰ کے چچا سوار ہیں، الفاظ سنیے، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ، بس دیکھتے حضور کے چچا جا رہے ہیں، گھوڑے سے نکل آتے، گھوڑے سے اتر آتے، وَمَشَى مَعَ الْعَبَّاسِ، ادھر سے گھوڑے سے چھلانگ مارتے، اور حضرت عباس کے ساتھ سراپا ادب بن کر جب تک حضرت عباس اپنی جگہ یا اپنے گھر داخل نہ ہو جاتے، ابو بکر عمر غلاموں کی طرح ساتھ جاتے تھے۔ ہم نے پتہ نہیں ابو بکر عمر کو معاذ اللہ علیہ باللہ کس طرح پیش کر دیا۔ اگر وہ علمی گفتگو کریں تو علمی گفتگو پر الزامات کی بچھاڑ ہوتی، دیکھو جی اتحاد کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، الفاظ آتا۔ آگے سنیے، حضرت عباس حضور کے چچا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان، کون کون نام بولتے گئے، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین گھوڑے پر سوار ہوتے، وہما راکبان، راکبان دونوں سوار ہوتے، پہلے تو تھا نا ابو بکر کا، اب یہ تین آ گئے، الا نزلا حتی یزوز العباس، سڑک پر جا رہے ہوتے، روڈ پر جا رہے ہوتے، اچانک دونوں کی نگاہ حضرت عباس مصطفیٰ کے چچا پر پڑتی، گھوڑے سے اتر جاتے۔ اب ذرا مجھے ایماندار سے اونچی آواز میں بتائیں، یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ اونچا بولیے۔ تو کوئی پیسے لینے تھے معاذ اللہ انہوں نے، کوئی لین دین کرنا تھا؟ حضور کا ادب، مصطفیٰ کے چچا جا رہے ہیں، اجلال اللہ ویقولان ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں جلال اتنا ہوتا تھا کہ ہمت نہ ہوتی کہ عباس کے آگے چلیں، کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ مصطفیٰ کا چچا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نامور صحابی، یہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضور علیہ السلام کے چچا نے دیکھ لیا، انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی جو لگام ہے وہ پکڑ لی۔ حضرت زید بن ثابت صحابی تھے اور حضور کے چچا نے لگام پکڑ لی۔ جب حضرت زید بن حارث نے دیکھا نا، حضرت زید بن ثابت نے، کہ مصطفیٰ کے چچا نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، تو کیا کہتے ہیں، لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ، مصطفیٰ کے چچا میرے ساتھ ایسا نہ کر۔ آپ کی شان کیا ہے، ہمیں یہی مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تو حضرت عباس کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ علماء کا ادب ایسے کرنا، یہ چچا بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں صحابی رسول کے بارے میں حضور کے چچا کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے علماء کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ہم تو اس لیے کرتے ہیں۔ قربان جائیے، حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا، قبل زید بن ثابت یدہ، حضرت زید بن ثابت نے حضرت عباس مصطفیٰ کے چچا کے ہاتھوں کو چوم لیا اور چوم کر کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا۔ آپ کہتے ہیں علماء کا ادب کس طرح کرو، ہمیں بتایا گیا مصطفیٰ کی آل کا ادب ایسے کرو۔
کہ میں نے اس لیے آپ کے دست مقدس کو بوسا دیا کہ آپ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ عرش والے ہیں، ہم فرش والے ہیں۔ واہ 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 واہ، مزہ آ رہا آپ کو یہ حوالے سن سن کے؟ ایمان ٹھنڈا ہو رہا؟ آج حافظ بشیر صاحب بھی بڑے خوش ہو کے بول رہا ہیں۔ واہ 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 مولا۔ حضرت ابن مسعود کی روایت سنیے، غور سے لفظ سنتے جائیے۔ آپ نے فرمایا حب آل محمد یومن، اگر ایک دن اے غافل، اے جاہل، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یعنی اے نہ جاننے والے، اے نہ سمجھنے والے، اے غافل، اے عاقل، تو ایک بار آل محمد سے محبت کر کے تو دے، ایک دن، ہر روز نہیں، یہ ٹھیک خیریت ہے، ایک دن۔ فرمایا خیر من عبادت سنت، فرمایا سارا سال تو عبادت کرتا رہے، اس ایک دن آل محمد کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنے دن بولیے؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ومن مات علی، اگر اس ایک دن تجھے عشق میں موت آ جائے، تو حسین کا ذکر سنتا سنتا، مجھے تو سنانے نہیں دیتے، مجھے تو دعا میں بھی نہیں بولنے دیتے، میں بات کر رہا ہوں، غصہ نہ کر، تو ایک دن اگر تو سنتا سنتا وفات پا جائے، پھر بولیے سنتا سنتا وفات پا جائے، تو گھبرانا جانا، دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ آگے حضرت جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں، حضرت اعمش کو انہوں نے روایت لیا حضرت عطیہ سے، وہ بیان کرتے کہ میں ان کے پاس کھڑا تھا تو حضرت جابر بن عبداللہ مجھے فرمانے لگے، فرما سنو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تمہارے علاوہ میں نے کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنایا، میرے ساتھ ہو تو میری بات غور سے سننا۔ وہ کیا فرمان لگا؟ احب آل محمد، آل محمد سے محبت کرنا، اور اتنی بات نہیں، فرما وَبُحِبِّ آل محمد، اور ان سے بھی محبت کر جنہیں آل محمد سے محبت ہے، یعنی خود بھی محبت کر اور آل والے جو محبت والے ان سے بھی محبت کر۔ اور آگے کیا فرما؟ وَأَبْغِضْ مَبْغِضِي آل محمد، اور جسے آل محمد پسند نہ آئے تو بھی اسے پسند نہ کر، جو بغض کرے تو بھی بغض کر، وَلَوْ كَانُوا صَوَّامًا قَوَّامًا، خواہ وہ روزے رکھے خواہ وہ رات قیام کرے، جب اس کو جن کے صدقے ایمان بنتا ہے ان سے پیار ہی کو نہیں، تو رب ان کی عبادت ان کے منہ پہ مارے گا نا۔ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ آخر میں جو خلیفہ بنے، میں ان کی روایت سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عادت تھی، اموی تھے، کہ جب ان کے گھر میں یا دربار میں کوئی حضور علیہ السلام کی آل کا شہزادہ آ جاتا، آقا دو جہاں علیہ السلام کی آل میں سے کوئی آ جاتا یا شہزادیوں میں سے کوئی آ جاتی، قربان جائیں، تو کیا کرتے؟ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، مصطفیٰ کی اولاد کو بٹھا دیتے۔ خلیفہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے۔ الفاظ سنیں، اذا جاءہ احد من اہل البیت لو کان حدیث السن، لو کان حدیث السن، اگرچہ بچہ ہوتا تو کیا کرتے؟ یرفع مجلسہ ویقبل علیہ، پہلے بٹھاتے پھر اس کے ہاتھوں کو چومتے۔ خلیفہ وقت ہے، ہمیں ادب کرنا۔ ہمیں یہاں کوئی آل نبی کا نام لے رہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ ناسبی ہے۔ یہ ناسبی آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ فوراً یاد آ جی فلاں کا ذکر کرے، فلاں کا ذکر کرے، سن لیں۔ وَيَقْضِي حَوَائِجَهُ، ان کے ہاتھ چومتے، پھر ان کی ساری ضروریات پوری کرتے اور فرماتے لوگوں سے، فرما سنو، شہزادے سامنے ہوتے حضور کی یاد، ان سے فرماتے فَاكْتُبْ إِلَيَّ، جب کوئی شے ضرورت ہو نا مجھ سے تو آپ نہ آیا کریں، لکھ بھیجا کریں۔
مجھے لکھ دیا کریں، میرے دروازے پہ نہ آیا کریں۔ فإنی استحیی من اللہ ان یراک علی بابی، خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ حضور کی آل میرے گھر کے دروازے پہ کیوں آتی ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، وہ کیا فرماتے؟ فرما مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، آل محمد جن کے قدموں کی خیرات ہے آج میں خلیفہ بنا ہوں، وہ میرے دروازے پہ نہ آیا کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ آگے کا فرمایا وَيَقُولُ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكُمْ وَلَأَنْتُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ ایک شہزادی حضرت عمر بن عبد العزیز کے دربار میں چلی گئی، آپ دربار میں بیٹھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا سارے میرا دربار خالی کر دو۔ فاطمہ نام تھا، نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ معلوم نہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کے دل پر کیا گزری ہوگی، فاطمہ آ گئی ہے میرے گھر میں۔ جب سارا گھر خالی کرا دیا، کوئی نہ بچا، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ واقعہ عبداللہ بن حسین بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہنچ گئے تو سارا گھر خالی کرا دیا، سب کو نکال دیا، فَأَخْرَجَ مَنْ عِنْدَهُ، سب کو نکال دیا، اور فرمانے لگے اے علی کی بیٹی واللہ ما علی ظہر الارض اہل بیتی احب الی منکم، فرمایا اے میرے علی کی بیٹی ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور آل محمد ایک طرف ہو جائیں، میں ادھر نہیں دیکھوں گا، میں آل محمد کی طرف دیکھوں گا۔ وَلَأَنْتُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور آگے کا فرمایا مجھے شرم فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَاكَ عَلَى بَابِي، مجھے شرم آتی ہے کل قیامت کے دن اگر آقا دو جہاں نے پوچھ لیا تیرے دروازے پر میرا شہزادہ آیا تھا، تو نے ادب کیوں نہیں ایسے کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ تو آگے کیا فرمایا ہم تو بخشش بھی جنت کے اور انعامات بھی جنت کے اور قیامت کے ہال کی پناہ بھی آپ کے صدقے مانگتے ہیں، مولا ان کے صدقے میدان محشر کے کرب سے بچا لے۔ تو صحابہ کا تو یہ عالم تھا، لہذا معلوم یہ ہوا اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں حقائق سیم ایک، یہ آپ کی جو اذان ہے یہی اہل تشیع کی اذان ہے، آپ والی نماز ان کی ہے، وضو بھی آپ والا ان کا، غلط بات ہے آپ مطالعہ نہیں کرتے، پھر آپ دیکھتے ہیں جی قاضی صاحب جواب دیں، فلاں صاحب جواب، فلاں صاحب 40 گھنٹے کی خطاب یوٹیوب پر موجود، وہ سن لیں۔ لندن، امریکہ، کینیڈا جو انہوں نے بہت زیادہ الزامات صحابہ کرام پر لگا، وہ 40 گھنٹے کا خطاب ہی سن لیں، ذات پر نہ جائیے، 40 گھنٹے کا خطاب سن لیں، آپ کو ہر حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ الزام سب غلط ہیں، آل محمد غلط نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی نسبت غلامی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔